अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान के हवाले से है। नाजरीन, ये सूबा जो है ये 44% जो लैंड मास है पाकिस्तान का उसको कैरी करता है, लेकिन आबादी के लिहाज से इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। इसकी अगर हम तरक्की के हवाले से इंडिकेटर्स अगर देखें तो हमें तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और पॉवर्टी में हमेशा से ये बॉटम के ऊपर नजर आता है। तालीम के हवाले से बात करें तो 47% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते। सेहत को अगर देखें तो 1 लाख माओं में से 785 माएँ जो हैं पैदाइश के अमल के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह अगर हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें तो 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले 1000 में से 111 बच्चे जो हैं दम तोड़ जाते हैं। तो नाजरीन, इनकी क्या वजूहात हैं? इनकी वजूहात बेसिकली जो हम हमेशा आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी देखते हैं वो 2-4 हैं। उसमें पुअर गवर्नेंस आता है, सिक्योरिटी आती है, उसके अलावा जो पॉलिसी लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आता है और उसके अलावा जो लोगों की अपनी शमूलियत है तरक्की के मामले में वो हमें नज़र नहीं आती। पिछले दिनों मुझे एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क ने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलकर कोयटा के अंदर जिसका इनेकाद किया था, उसके अंदर लेकिन मुझे एक रोशनी की किरण भी नजर आई। उसमें बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट के नाम से एक प्रोग्राम जो यूरोपियन यूनियन ने फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मेन पार्टनर लिया गया है और उसकी सपोर्ट के लिए यही तरक्याती इदारे जिनमें रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम शामिल हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि वो कम्युनिटीज़ को इतना एम्पावर करें कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठ कर अपने देही मसाइल के हल के लिए खुद इकदामात करें। तो ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से ये बना, इसकी कंसेप्शन क्या थी, किस तरह से लोगों को इसमें शमूलियत के लिए लाया जा रहा है ताकि वो अपने ही मामलात को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर प्रो पुअर एंड प्रो पीपल पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट के साथ गुफ्तगू करें। तो जनाब, इस मकसद के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम के मैनेजर जनाब सज्जाद हुसैन चंगेज़ी साहब को कि वो हमें और आप लोगों को इस हवाले से आगाह करें कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से बलूचिस्तान में तरक्की का अमल जो है इससे स्ट्रेंथन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। हमने पिछले दिनों कोयटा में जो आप लोगों का पॉलिसी एडवोकेसी इवेंट था वो अटेंड किया, तो मुझे ये बताएं कि हमने तो जाहिर है उसके बारे में बहुत कुछ जाना, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि प्रेस प्रोग्राम एक्चुअली है क्या और इसकी कंसेप्शन कैसे हुई। बलूचिस्तान में बिलखसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम वी आर थैंकफुल टू द यूरोपियन यूनियन एंड द पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन कि उनकी तरफ से बड़ा जेनरस एक इमदादी पैकेज है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, जैसे सिंध में भी, तो गुर्बत को मिटाने के लिए वो उनका एक इमदादी पैकेज है। सो ब्रेस बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बलूचिस्तान में 10 अजला के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें 2 मेजर पार्टनर्स हैं ऑन द ग्राउंड जो कि कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलकर देही तरक्की और दूसरे मामलों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। सिमिलरली कोस्टल एरियाज में हमारे हैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। तो इन 2 इदारों की मदद से हम 10 डिस्ट्रिक्ट में गांव की सतह पे, मोहल्लों की सतह पे लाके लोगों के हम उनकी शमूलियत को यकीन बना रहे हैं। लोगों से जाके सबसे पहले सर्वे करके जरिए पूछते हैं कि आपकी परसेप्शंस क्या है, आपका इनकम क्या है, आपकी मुख्तलिफ जो वसाइल हैं वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और किस तरह आप मिलके गाँव के वसाइल को और अपने हाउस होल्ड की सतह पे, खानदान की सतह पे मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। सज्जाद, आपने ये बताया कि आप 10 अजला में काम कर रहे हैं और गांव में घराने की सतह पे काम कर रहे हैं, तो कितने घराने इस प्रोग्राम में शामिल हैं? अच्छा, इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 लाख घराने शामिल हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो 2 मिलियन की तकरीबन पॉपुलेशन बनती है जो उसको बेनिफिट रहेगी। लेकिन ये रूरल यूसेज है, तो चूंकि बलूचिस्तान जैसे आपने बताया पाकिस्तान के अंदर गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है और विद इन पाकिस्तान हम देखते हैं कि बलूचिस्तान जिसकी आबादी बहुत कम है और वसाइल भी शायद काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद बदकिस्मती से बलूचिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों में ख्याल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उनकी भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें स्पेशली अगर हम 1998 ऑनवर्ड्स हम देखें तो वो आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि 1998 से लेके 2018 तक यानी ऑलमोस्ट पिछले 20 साल में
خیبر پختونخوا، Yes. سندھ، جی پنجاب، ان تینوں صوبوں نے کافی ترقی کی ہے، بالکل اسپیشلی خیبر پختونخوا صحیح. اور پنجاب میں. لیکن بلوچستان میں یہ ریورس یہ میں ہے، یہ ریورس بہت میں ہے پیچھے ہیں indicators. باقی پاکستان سے. جی اور پھر اگر ہم بلوچستان کے اندر دیکھیں تو بلوچستان کے اندر اربن ایریاز اور رورل ایریاز کے اندر بہت زیادہ disparities ہیں. ڈسپیرٹیز ہے. تو غربت جو ہے وہ زیادہ رورل ایریاز میں ہے. تو یہ پروگرام پہ اسپیشلی یورپین یونین نے گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے یہ اس طرح ڈیزائن کیا کہ جو رورل ایریاز کے جو پور ڈسٹرکٹس ہیں بالکل بالکل وہاں پہ کمیونٹیز کو امپاور کیا جا سکے، ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے سوشل ایشوز کے ریزولوشن کے لیے، اور امدادی پیکج کے ذریعے مختلف فائنینشیل آپشنز یا انٹرونشنز کے ذریعے ان کو امپاور کیا جا سکے، ان کو پاورٹی لائن، غربت کی جو لکیر ہے اس سے باہر نکالا. اس میں میرے دو سوال ہوں گے. ایک ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے، جس طرح ہم دونوں گفتگو بھی کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس میں خواتین کی جو انٹیگریشن ہے اس پروگرام میں وہ کیسے آپ انشور کر رہے ہیں؟ ایک اور نمبر 2 یہ بتائیں کہ کون سے ایسے انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطے غربت سے باہر نکال پائیں گے انہیں. جی جی بالکل. اچھا سیکنڈ کویسچن فرسٹ جی کہ پروگرام کے شروع میں یہ پروگرام 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 2022 تک اس کا ٹھیک ہے صحیح. تو اس ان 5 سالوں میں سب سے پہلے جو ہم نے اسٹارٹ کیا وہ ایک پاورٹی اسکور کارڈ کا ایک سینسس ہے ایگزیکٹلی. سو اس ٹول کے ذریعے ہم نے پیمائش کی کہ ہر گاؤں کے اندر جو مختلف خاندان ہیں تو ان کی کیا اسٹیٹس ہے غربت کے حوالے سے، ان کا اسکور کارڈ کیا ہے. جس طرح بچوں کو اسکول میں رزلٹ کارڈ ملتا ہے بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے کیٹیگرائزیشن کی کہ بھائی یہ جو خاندان ہے اس گاؤں کے اندر یہ شدید غریب ہے، یہ نسبتاً بہتر ہے لیکن پھر بھی غریب ہے، یہ غربت کی لائن سے تو اوپر ہے لیکن پھر بھی ولنریبل ہے، بیماری کسی بھی دوسرے حادثے کی وجہ سے یہ دوبارہ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہم کیا کیا پیکیجز بنا سکتے ہیں. صحیح. تو مختلف حادثات یا مختلف انوائرمنٹل شاکس کی وجہ سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو ہم نے پروگرام میں ہر طبقے کے لیے مختلف انٹرونشنز ڈیزائن کیے ہوئے بالکل صحیح کہ جو سب سے غریب بندہ ہے اس کو ہم کیسے امپاور کر سکتے ہیں اور برابر لا سکتے ہیں باقی ولیج کے افراد کے ساتھ. تو اس پروگرام میں خواتین کی بالخصوص شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے تو سب سے جو بیسٹ ٹول ہے آئی تھنک میرے خیال میں معیشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا انسینٹیو ہوتا ہے وہ معیشت ہوتا ہے. تو ہم نے مختلف پروگرام کے اندر یہ انشور کیا ہوا ہے کہ جو ہم امدادی پیکیجز دیں گے تو ان میں وہ خواتین ہی کو دے سکتے ہیں. کس قسم کے امدادی پیکیجز ہیں اس کے اندر جس کے اندر خواتین؟ دیکھیں امدادی پیکیج تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے دے دیا اور بات ختم ہوگی، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو یہ جو آپ کے پیکیجز ہیں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو کیسے انیشیٹ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں دیکھیں ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے خاندان کی سطح پہ یہ سینسس کنڈکٹ کیا اور ان کی مختلف کیٹیگرائزیشن بنا لی، پھر لوگوں کی تنظیم بنائی. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی تنظیم میں ان لوگوں کی مشاورت سے ہم نے ڈیسیژنز کیے کہ یہ جو خاندان ہے یہ زیادہ مستحق ہے. تو اس بنیاد پہ مختلف جو انٹرونشنز ہیں جن کی میں آپ کو تفصیل بتانے والا ہوں. فار ایگزامپل انکم جنریٹنگ گرانٹس. اچھا ٹھیک ہے. ان انکم جنریٹنگ گرانٹس ان خاندانوں کو ملتی ہے جن کے پاس وسائل نہ ہونے. اچھا ٹھیک ہے صحیح. تاکہ وہ ایٹ لیسٹ وہ اسٹارٹ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے سطح پہ ہمارے پاس ہے کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے تو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو ادارے ہیں وہ بھی سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے. وہ ادارے جن کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے اپنے مسائل کے اوپر بات کریں تو ہم ان اداروں کو فنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اداروں کو کہتے ہیں کہ یہ فنڈ آپ کے پاس ہے اور یہ آپ نے اس فنڈ سے جو کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ ہے آپ نے آگے کمیونٹی کو سود کے بغیر آپ نے یہ قرضے دینے. ٹھیک ہے. یہ سپورٹ آپ نے دینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے ایسا. اچھا. اور سب سے اہم بات کہ ان دونوں پروسیس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ہم خاندان سے مشاورت کر کے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں جو کہ ہر خاندان چاہتا ہے کہ وہ غربت سے نکلے. بالکل صحیح. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ آپ لائف اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی دکان انٹرپرائز بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ مشاورت کر کے یہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ بنتا ہے انویسٹمنٹ پلان. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ وش لسٹ ہوتی ہے یا نیڈز بیسڈ ہوتا ہے؟ نہیں یہ اس میں ایکسپرٹس اور کمیونٹیز مل کے. ٹھیک ہے. انیشلی تو آف کورس جس طرح آپ نے کہا کہ وش لسٹ ہوتی ہے جو چیزیں ہم وہ پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن
اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی آلریڈی ایکسپیرینسز کیا ہے, ٹھیک ہے, جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں وہ صحیح. انوائرمنٹ کون سا ہے, ٹھیک ہو گیا, مارکیٹ کی ایکسیسیبلٹی کتنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے کتنے لوگوں کو اس پروگرام صحیح. کے اندر شامل کرنا صحیح. ہے. تو ان سارے فیکٹرز کو کیلکولیٹ کرنے کی صحیح. بنیاد پہ پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ انکم جنریٹنگ صحیح. گرانٹس کن کو ملنے ہیں, ٹھیک ہے, کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ ان کو صحیح. جا سکتے ہیں صحیح. دوسری قسط میں بھی, ٹھیک ہے, بار بار جا سکتے ہیں امپاور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگز ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں تاکہ اگر آپ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی. اب خواتین اس میں شامل ہیں, جیسے جو آپ کا پچھلا سوال تھا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اسی طرح انکم جنریٹنگ گرانٹس یہ خواتین کو مل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جو آپ نے بتایا کہ ہم ادارے یا تنظیمیں بنا رہے ہیں, کیا اس میں خواتین کی تنظیمیں بھی شامل ہیں؟ بالکل بالکل. اس میں ہم 3 سطح پہ رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک, ٹھیک ہے, یا جو اوور آل رورل سپورٹ پروگرامز ہے پاکستان میں, صحیح, اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 سطح پہ تنظیم سازی اچھا کرتے ہیں. ایک محلے کی سطح پہ اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اس میں چونکہ محلے کی سطح پہ ہوتا ہے تو یہ اس میں ہوموجینیس کافی حد تک ہوتا ٹھیک ہے, ہو گیا, خواتین اپنی بناتی ہے اوکے, محلے کی ٹھیک سطح ہے, پہ, صحیح, مرد اپنا بنا صحیح. لیتے ہیں. صحیح, پھر گاؤں کی لیول پہ ہم اس کو فیڈریشن کی بنیاد پہ, یعنی جو کمیونٹی آرگنائزیشن بنی ہے محلے کی, ٹھیک ہے, وہ اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اپنے ولیج میں نمائندے دے بالکل گی, اور ولیج سے ولیج سے پھر یہ یونین کاؤنسل اوکے, لیول ٹھیک تک ہو ہم گیا. پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یونین کاؤنسل لیول پہ ہم اس کو کہتے ہیں LSO, اوکے, لوکل سپورٹ سپورٹ آرگنائزیشن. آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, تو یہ ساری آرگنائزیشنز کے ذریعے ہی یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, اوکے, ٹھیک ہے, اور اس میں لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے, صحیح, آپریشنز بھی, صحیح, پلاننگ بھی, ٹھیک ہے, اور پرائرٹیز بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے بالکل ہیں صحیح. اور ایگزیکیوٹ بھی وہی. اچھا, یہ جب تنظیم تو بن گئی, لیکن اس تنظیم کو ظاہر آپ کہیں تو لنک کروا رہے ہوں گے, ہمارے پولیٹیکل پلر ہے, ہمارا ایڈمنسٹریٹو پلر ہے, تو ان کے ساتھ کس طرح سے پھر ان کو لنک کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ڈیولپمنٹ کے اندر ہماری پالیسیز بالکل کلیئر ہیں کہ جب تک گورنمنٹ کی شمولیت نہیں ہو سکتی اس پروگرام میں, صحیح, the program is bound to fail. ٹھیک ہے, تو پروگرام گورنمنٹ کا اس میں شمولیت ہم نے اس طرح یقینی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, جوائنٹ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز. ٹھیک ہے, تو ان کمیٹیز کے ذریعے ہم نے, اب افسوس کی بات یہ کہ بلوچستان میں یا باقی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سال سے ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس موجود ہی نہیں تھی. یس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ان ایبسنس آف لوکل گورنمنٹس وی ہیڈ اونلی لوکل ایڈمنسٹریشنز, ٹھیک ہے, صحیح, جن کے ذریعے ہم نے کام کرنا تھا. تو JDDCs جنہیں ہم کہتے ہیں, جوائنٹ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز, ان میں یہ جو LSOs میں جن کا میں نے نمائندے بتایا, جاتے تو ہیں, ان کے نمائندے, ان کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے ٹھیک ہے, بیسیکلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یونین کاؤنسل لیول پہ ایک LSO آ گیا, پھر تحصیل لیول پہ ایک نیٹ ورک بن گیا, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک نیٹ ورک, ٹھیک ہو گیا, صحیح. تو ان کے نمائندے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول میں بھی جاتے ہیں, اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, MPs MNAs کے ساتھ, یہ پھر بیٹھ کے اپنی جو ڈیولپمنٹ نیڈز ہے کہ ہمارے گاؤں میں فار ایگزامپل سڑک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے گاؤں میں پینے کا پانی نہیں اوکے, صحیح, تو ان مسائل کو پھر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ جن جگہوں پہ ہمیں گورنمنٹ کے اندر اچھے ایکٹیوسٹ مل جاتے ہیں, فار ایگزامپل جو اس پروگرام کو بائن کر لیتے ہیں, تو پھر وہ گورنمنٹ کے جو اپنے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں PSDPs, ان کے اندر ان کی گنجائش ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا ناظرین, ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ہم نے پریس کے زیر اہتمام ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ کے اندر ایک پالیسی ایڈوکیسی فورم کو بھی اٹینڈ کیا. اس فورم کے اندر نہ صرف وہاں پہ MNAs, MPs اور منسٹرز کی شمولیت رہی, بلکہ وہاں پر کمیونٹیز کے بہت سارے نمائندے بھی شامل رہے, اور جو انہوں نے ولیج ڈیولپمنٹ پلانس یا جو PSDPs کے اندر جو اپنی اسکیموں کو انکلوڈ کروانے کی بات کی, وہاں پر ہم نے باقاعدہ اس کا مظاہرہ بھی کیا, دیکھا. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس فورم کے اندر کس طرح سے جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے کس طرح سے اس بریس پروگرام کو اپریشیٹ کیا, اور اس کے اندر جو پالیسی کے حوالے سے جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے جو لوکل لیول پہ اسکیمز کے حوالے سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے ہم سے باتیں کی. تو ان کا کچھ جو کلپس ہیں وہ ہم آپ سے یہاں شیئر کر رہے ہیں. کام چل رہا ہے ہندوستان میں, خصوصاً 10 اضلاع بورڈ انڈکشن کے حوالے سے کافی کام کیا ہے, گورنمنٹ آف ہندوستان نے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں, وہ لوکیشن میں جو پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے ایک بہتر ثابت ہو سکتے ہیں, اور ان کی ایلوکیشن بھی جو ہے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف بلوچستان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہر وقت جو ہے BRSP کو جو ہے سپورٹ کرے گی, اور ان کے ساتھ جو ہے مل کر پروجیکٹس کرے گی جس میں غربت کی شرح میں کمی لائی جا سکے. جہاں تک بریس کا تعلق ہے, بریس نے تو مطلب ایک
گورنمنٹ کو اور کمیونٹی کے جو ادارے ہیں ہمارے جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک امبریلا فراہم کی ہے. اس امبریلا کے تلے آج ہم دیکھ رہے تھے اس پروگرام میں بھی ایک ورائٹی تھی, ایک ڈائیورسفیکیشن تھی اس میں مختلف طبقے کے لوگ, چاہے وہ ان کی تو ان کا تعلق صوبائی اسمبلی سے, قومی اسمبلی, منسٹر صاحبان تھے, ہمارے سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے. تو یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے ہمارے حکومت بلوچستان کے لیے ایک ایسا ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کے تحت ہم سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کمیونٹی کو انگیج کریں گے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی کہ گورنمنٹ بھی کمیونٹی انسٹیٹیوشنس کو ساتھ لے کے چلے. پلیس ہے اور اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں بلوچستان میں ان 10 اضلاع کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اضلاع کو بھی وہ فوکس کریں. ہماری بہت زیادہ مشکلات ہیں, ہمارے پاس بلوچستان حکومت کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں. سجاد, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو ہم ایک تو تنظیم سازی ہو گئی, ٹھیک ہے, تنظیمیں بن گئی, یہ میچورٹی انڈیکس کے اوپر کیا ان کی کبھی کوئی ہم اسیسمنٹ کر پائیں گے یا کوئی اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ پروسیس تھا, سوشل موبلائزیشن ہوئی, اس کے اندر لوگوں کو آرگنائز کرنے کا موقع ملا, لوگ آئے اور انہوں نے اپنی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ چل پڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا ایک عمل جو ہے اس طرح سے شروع ہوا ہے اور وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا. دیکھیے, ہم ادارے بناتے ہیں, اداروں کی پھر مسلسل کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے یا پیمائش کرنے کے لیے کہ یہ جو ایک گاؤں کے اندر ایک ادارہ بنا اور دوسرے گاؤں میں دوسرا ادارہ بنا, تو ان کا آپس میں کیسے ہم موازنہ کر سکتے ہیں, کون ادارہ کس طرح بیٹر پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو ہم ایک انڈیکس ہم بنا چکے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنل میچورٹی انڈیکس. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد پہ ان 10 اضلاع میں ہم وقتاً فوقتاً سیمپلز اٹھاتے ہیں LSOs کے, صحیح, اور ان کی بنیاد پہ, سروے کی بنیاد پہ یا کویسچنیئرز کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ ادارہ بنا ہے تو یہ باقاعدہ اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کی اگر میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, صحیح, اس کے افراد کون ہیں, بالکل ان ٹھیک ہے, کے ڈیٹا بیس کیا اپڈیٹڈ ہے یا نہیں, صحیح, آخری میٹنگ میں انہوں نے کیا باتیں کی تھی, میٹنگ منٹس ریکارڈڈ ہے یا نہیں, صحیح. اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اس کو کن کن فورم پہ لے کے جا کے اپنے مسائل اچھا, کو ٹھیک ہے. حل کرنے. کیا آپ ہمارے ناظرین سے ایک دو جو کیس اسٹڈیز شیئر کرنا چاہیں گے کہ اس بریس پروگرام کے تحت جو تنظیمیں بنی انہوں نے یہ 2 کام جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے لیے کروائی, کوئی ایک دو کیس اسٹڈیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. میں ریسنٹلی جیسے کوئٹہ میں تھا تو آپ بھی ہمارے ساتھ پالیسی ایڈووکیسی ایونٹ میں تھی, تو عبدالحی کاکڑ جو پشین ڈسٹرکٹس ہیں ان کی جو پاورفل جو کیس اسٹڈی تھی, ٹھیک ہے, کہ ہی واز ون آف دی LSO ممبر. ان کی اپنی جو مسز تھی, شی ڈائڈ بیکاز جن یونین کاؤنسل رورل ایریاز کے اندر پشین کے اندر وہ رہتے تھے, تو ڈیلیوری کے دوران ان کو ہاسپٹل اتنا دور تھا کہ جب وہ کمپلیکیشنز پیدا ہوئی تو وہ شی کڈنٹ سروائیو. تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو رورل یوسیز ہے, دیہاتی علاقے ہیں, ان میں فار ایگزامپل جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ کون سی ہے, ڈسپینسری ہے یا وہ BHU ہے یا وہ پراپر ہاسپٹل ہے, وہ کیا کس لیول ہے. تو اس پہ انہوں نے پھر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جو تنظیم بنائی تھی, اسی تنظیم کے اندر انہوں نے یہ سوال اٹھائے اور پھر دے موبلائزڈ, وہ باقاعدہ گئے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گاؤں میں جو میڈیکل فیسلٹی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اس کے ریسورسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے باقاعدہ کیمپیننگ کی اور وہ پتہ چلا کہ فار ایگزامپل پیپرز کے اوپر وہ BHU تھا. اوکے, ٹھیک ہے. تو بیسک ہیلتھ یونٹ کے حساب سے اس کی جو اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے, ریسورسز جتنے ہونے چاہیے, لیبر روم اور یہ وہ ساری چیزیں, تو پھر اس کے لیے انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. تو ناؤ اس UC کے اندر وہ لیبر روم بنا موجود ہے. تو اس طرح کی کافی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہے. گاؤں کے تربت کے اندر کیچ میں فار ایگزامپل خواتین ایسی ہے جو کہ ان کے شوہر فار ایگزامپل ڈرگز ایڈکشن کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے ان کا چلتا پھرتا کاروبار وہ سوکھ گیا, خشک ہو گیا, صحیح, کام نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں ان کا گھر جو ہے وہ مقروض ہو رہا تھا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ولنریبل فیملیز, وہ غربت کی لائن کے نیچے جانا. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے پھر یہی کیا کہ مختلف اداروں کے ساتھ بیٹھ کے تنظیموں میں شمولیت کی. انہوں نے پتہ لگایا کہ کس طرح گرانٹ مل سکتی ہے, کس طرح کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ سے میں فنڈز اٹھا کے, اور ان کا بیٹا جو اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلے جا کے فار ایگزامپل کام سیکھتا تھا,
तो उसने उन फंड से अपने लिए दुकान खोली. ओके. तो now that family is led by the young boy, सही. hardly 18-19, ओके. who had to step up in absence of his father. तो बिल्कुल. ये इस तरह के बहुत सारे केस स्टडीज हमारे पास है कि खवातीन जो है वो लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फिर स्पेशली अपने घर के अंदर उनकी जो डायनेमिक्स से चेंज हो रही है. बिल्कुल सही. खवातीन अपने हकों के बारे में बाखबर हो रही हैं, हिस्सा ले रही अवेयरनेस हैं, सेशंस बिल्कुल वो सही. अटेंड करती है, फैमिली प्लानिंग के अंदर, दूसरे उमूर के अंदर, सही. फाइनेंशियल मैनेजमेंट उमूर सही. के अंदर वो अपने घर में उनकी जो यानी फैसला साजी है उनके अंदर उनका हिस्सा काफी बढ़ रोल रहा है. बिल्कुल हो गया. मुझे ये बताएं कि जैसा ब्रेस जैसे इनिशिएटिव है, इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन. क्या आप क्या समझते हैं कि अगर इस जैसे इनिशिएटिव्स को स्केल किया जाए तो क्या पाकिस्तान, खसूसन बलूचिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली का अमल है वो स्टिमुलेट हो सकता है? जी बिल्कुल. देखें, इसमें सिर्फ एक डेवलपमेंट हम प्रोग्राम से तो ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि पूरी जो पॉवर्टी है वो सूबे की वो रिड्यूस हो. ठीक है. क्योंकि बलूचिस्तान के जो मसाइल है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो पिछले 70 साल से भी ज़्यादा पुराने ज़माने से, ठीक है. कॉलोनाइजेशन के ज़माने से, ठीक है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सही. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. इदारों का यानी इंस्टीट्यूशंस का उनकी अंडर परफॉर्मेंस, फिर जो हायरार्कीज है, ठीक है. मतलब हम ट्राइबल लेवल पे हम देखते हैं अभी भी हमें प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ट्राइबल सेटअप्स हैं, ठीक है. वहाँ पे वो नताइज हम नहीं निकाल सकते. सही. जहाँ पे ट्राइबल सेटअप नहीं है, निस्बतन लोग जो है वो ओपन टू डेवलपमेंट, ओपन टू ठीक है. प्रोग्रेसिव आइडियाज सही, है, सही. तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा नज़र आती है. तो इन सारे मसाइल का हम सद्दबाब करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ ज़रूरत इससे भी ज़्यादा है. बिल्कुल ठीक है. दैट मतलब मैं फील्ड में जा चुका हूँ तो मुझे इतना अंदाजा है कि सही. जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं ये बहुत छोटा स्केल है. ठीक है. Given लेकिन अगर the हम size इसको of the स्केल problem. करें तो यू थिंक कि इसको एग्जैक्टली बलूचिस्तान के तमाम अजला को, और बिलखसूस इसमें बहुत सारे अभी भी हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट में नाम ले रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारे गरीब अजला हैं, जैसे मूसा खेल, बिल्कुल ठीक जैसे है. बारखान, जैसे डेरा ठीक है. पुट्टी, सही. ये सारे जो है फिलहाल हमारे वो उससे निकले हुए हैं. आवारान की हम बात बिल्कुल करें सही. तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं आप जो ब्रेस को मैनेज कर रहे हैं. मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि 5 साल का जो वक्त है इस किस्म के इनिशिएटिव के लिए काफी है या इससे ज्यादा वक्त चाहिए होगा? नहीं 5 साल तो ये तो आप यूँ समझ लें. हमने इनिशियली बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने कुछ सिलेक्टेड यूनियन काउंसिल्स के अंदर उन्होंने इंटरवेंशंस की, ठीक है. और फिर उसकी बुनियाद पे हमने ये 5 साल प्रोग्राम तरतीब दिया. बिल्कुल सही. तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज डूइंग अचीविंग इट्स टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. सही. रिसेंटली हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट की इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च. अच्छा ठीक है जी. तो डॉक्टर तारिक हुसैन जी, ठीक लीड है. रिसर्चर थे. तो उनकी स्टडी से ये आया कि फॉर एग्जांपल जिन कम्युनिटीज़ को या जिन ख़ानदानों को हम Support कर रहे इनकम हैं. जनरेटिंग ठीक है. ग्रांट्स दे रहे हैं, जी. तो उनकी मंथली इनकम बढ़ रही है. ओके सही. 3100. ठीक है. और इसी तरह जिनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट Investment fund फंड दिए. दिए हुए, उनकी भी मंथली इनकम बढ़ी है. बिल्कुल ठीक है. और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ओवरऑल इनकम है, इन्फ्लेशन है, वो पूरे सूबे में, पूरे बहुत ज्यादा पाकिस्तान है. में बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल सही. तो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अगेंस्ट हम ये जो पैडल चला रहे हैं. बिल्कुल सही है. तो ये तो हो रहा है, लेकिन यकीनन इस प्रोग्राम को स्केल करने की भी ज़रूरत है. ठीक है. और तवील मुद्दती होने की भी. और इस प्रोग्राम में से ज़रूरत है. हमें मज़ीद सीखने की भी ज़रूरत है ठीक है. कि किन जगहों पे हमें मुश्किलात पेश आई, चैलेंजेस हैं. ठीक है. ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से सही. किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना निस्बतन आसान है, किन में ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है. ठीक है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली गिवन कि अभी लोकल गवर्नमेंट्स इंशाल्लाह आ जाएंगी हाँ जी, बिल्कुल elect ठीक है. होके. इलेक्शंस और तो उनके साथ किस तरह इसको मिलके फंक्शनल एक ऐसा बना सकते हैं सही. जो कि अभी तक चूंकि गवर्नमेंट ही नहीं थी, लोकल बिल्कुल गवर्नमेंट, ठीक है. तो वो तो ये पिलर जो मिसिंग था, Just, तो exactly. एब्सोल्युटली इट विल बी तो ऑन वो बोर्ड भी और इसको आप इंशाल्लाह लेकर देखना चलेंगे. चाहिए. ठीक है. और 5 साल तो इसमें 5 साल में हमने जितना यानी जान लगा सकते थे, तो लगाई है, हमारे- बिल्कुल और सही. हमारे पार्टनर सही. इदारे उन्होंने तो लगाया हुआ है, हम्म. लेकिन जो just नताइज a हैं first step. हम अभी It's just a बहुत दूर first हैं, step towards जिसे it. जिसे हम मंजिल कह सके तो ठीक, उसे उनसे बहुत बहुत दूर है. बहुत शुक्रिया सच्चा.
तो नाज़रीन, आपने सुना सज्जाद चंगेज़ी साहब को, जिन्होंने बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम ब्रेस के हवाले से हमें आगाह किया कि ये प्रोग्राम किस तरह से बलूचिस्तान के 10 अजला में तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद अफराद, या जिनमें 3 लाख घराने, अगर हम घरानों को इस सतह पर काउंट करें, उनके लिए काम कर रहा है, और किस तरह से इसके अंदर मर्द और औरत दोनों की शमूलियत जो है उसको यकीनी बनाया गया है। और उसके अंदर जिस तरह हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल पिलर, एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर जो है वो मिलकर काम कर रहा है। जो भी एक कमी थी एक साइड पर वो लोकल गवर्नमेंट की थी, जो आने वाले दिनों में अगर ज़ाहिर है कि रीइंस्टेट होती हैं इलेक्शंस के बाद, तो आई एम श्योर कि वो उसकी जो शमूलियत है उसके साथ जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर ये एक चीज़ ऐड ऑन होगी, और आई एम श्योर कि पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ एक अहम कदम होगा। हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप इस मौजू के ऊपर बात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।